हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। क्या हो रहा है आजकल, कौन कौन से नॉवेल्स पढ़ रहे हैं और कौन सा नॉवेल आपका सबसे फेवरेट जा रहा है। यकीनन आपको क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आने वाले तमाम ही नॉवेल्स जो आप पढ़ रहे हैं आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि जनाब हमारी राइटर्स सब बहुत मेहनत से और बहुत खूबसूरती के साथ कहानी को लिखती हैं और आप तक पहुंचाती हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी कहानियों को पढ़ के और उस अक़सात पे अपना कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। तो जनाब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल इक़रार के मौसम। इसको तहरीर किया है सीमा शाहिद ने और इसकी एपिसोड है 13। भोरबंद वादी में उतरी सुबह बहुत खूबसूरत और निखरी निखरी सी थी। सूरज की नरम नरम धूप ठंडी फिज़ा में भली लग रही थी। सबा खामोशी से कमरे की बालकनी में खड़ी बाहर झांक रही थी। वो जब उठी तो रहमान शाह कमरे में नहीं था। शायद जॉगिंग के लिए गया हो। वो उठकर फ्रेश होकर बाहर निकली तो पूरा कॉटेज सन्नाटे में डूबा हुआ था। सकीना बुआ भी कहीं नहीं थी। एक कमरे में उसामा गहरी नींद सो रहा था। वो चलती हुई दूसरे कमरे में आई जहां आलिना बड़ा सा भालू हाथ में पकड़े सो रही थी। वो खामोशी से बिना आवाज़ के वापस अपने कमरे में आ गई और अब बालकनी में खड़ी गायब दिमाग से बाहर देख रही थी। रहमान शाह उसके जान से अजीज़ भाई को उसे मिलवाने के लिए खुद जाकर लेकर आया था, यानी उसे सबा का एहसास था। उसके जहन में कई सवालात थे जो वो रात ही उससे पूछना चाहती थी, लेकिन रहमान शाह की पुरतपिश क़ुर्बत ने वो चाहकर भी कुछ नहीं पूछ पाई थी। रहमान शाह की आंखों में सबा के लिए अपनायत के जज्बे अनकही दास्तान सुना रहे थे। वो बारिश की नरम फुहार की तरह टूट कर सबा पर बरसा था। रहमान शाह की पुरजोश मोहब्बत के बहते समंदर में वो खामोशी से डूब गई थी। वो डूबना नहीं चाहती थी पर डूब गई थी। वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि उसे रहमान शाह की आमद का भी पता नहीं चला, जो उसे सीधा खड़ा बड़े सुकून से देख रहा था, जैसे उससे अहम दुनिया में और कोई काम न हो। हल्के गुलाबी कुर्ता पजामा में मलबूस सुर्ख रंग का स्वेटर पहने, लंबे बाल नाजुक कमर पर फैलाए हुए, कंधे पर गुलाबी दुपट्टा अपनी छप दिखला रहा था। वह रहमान शाह को किसी दिलकश मुजस्मे की मानने लगी थी। उसके सुनहरी रंगत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वो बेख्तियारी के आलम में उसकी जानिब बढ़ा। गुड मॉर्निंग मिसेस रहमान शाह। उसने हल्के से झुककर सबा के माथे पर फूल खिलाए। आप? वो चौंक कर पीछे हटी। क्या सोचा जा रहा था? वो भरपूर तवज्जो से उसे देख रहा था। सबा ने अपने जहन में उमड़ते सवालात पूछने की हिम्मत जमा करके अपनी घनेरी पलकों की झालर उठाई तो उसकी पुरशौक निगाहों में अपना अक्स देखकर उसने गड़बड़ाकर अपनी नज़रें झुका लीं। चेहरा अलग सुर्ख पड़ने लग गया था। बहुत दिनों से आपके हाथ की चाय नहीं पी। रहमान शाह की आवाज़ ने माहौल पर छाया सुकूत तोड़ा। मैं लाती हूँ। सबा को तो जैसे मौका मिल गया था उसकी नज़रों के हिसार से गायब होने का। वो किचन में आई तो सकीना बुआ को आटा गूंदते देखकर रुक गई। अस्सलाम वालेकुम बुआ, कब आई आप? बहू बेगम, मैं तो इधर पीछे ही रहती हूँ। साहब ने सुबह 9 बजे आने का कहा था। आप बैठे, मैं चाय देती हूँ आपको। वह नरमी से उसे बैठने का इशारा करके अपने हाथ साफ करने लगी। नहीं बुआ, आप रहने दें, चाय मैं खुद बनाऊंगी। सबा ने खुशदिली से उन्हें मना किया और आगे बढ़कर फ्रिज से दूध निकालने लगी। बुआ आराम से आटा गूंदने के साथ साथ उसे पत्ती चीनी के बारे में बता रही थी। चाय बनाकर एक कप सबा ने बुआ के पास रखा और ट्रे में अपनी और रहबान की चाय लेकर कमरे में आ गई। जहां हस्ती ने फोल्ड किया आरामदेह हुलिये में रहबान शाह अपने सामने लैपटॉप खोले शायद ऑफिस का कोई काम कर रहा था। आपकी चाय। सबा ने ट्रे उसके सामने रखी। शुक्रिया। रहमान शाह ने लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना चाय का कप पकड़ा और एक चुस्की ली। आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। उसने बेसाख्ता तारीफ की। क्या बात है मिसेस रहमान, कल से नोट कर रहा हूँ तुम्हें इतनी खामोश और मलूल सी क्यों लग रही हो। क्या मेरा आना पसंद नहीं आया? रहमान शाह ने अपनी जहानत से भरपूर आंखें उसके चेहरे पर जमा दी थी। वो उसके दिल और दिमाग में उठते सवालात से अच्छी तरह वाकिफ था, पर सफाई देना उसकी सरशत में नहीं था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सबा ने भी साफ साफ बात करने का सोच लिया था। वो अपने और रहमान शाह के रिश्ते की हकीकत जानना चाहती थी और सब कुछ जानने का हक भी रखती थी। श्योर। वह मतन गोश हुआ। तभी बाहर दरवाजे की घंटी तवातुर से बजने लगी। इतनी सुबह कौन आ गया? रहमान ने कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा जहां सुबह के 9:30 बज रहे थे। सारे सवालात सोच कर रख लो, मैं ज़रा दरवाज़ा देख कर आता हूँ। वह नरमी से सबा के बालों को छेड़ता हुआ उसके पास से गुजरता हुआ नीचे मेन डोर तक आया। नीचे से आती जानी पहचानी आवाज़ों को सुनकर सबा को एक ज़ोरदार झटका लगा था। वो तेज़ी से दुपट्टा सर पर उड़ती हुई नीचे आई जहाँ वक़ार चचा, मुनव्वर चची और रूही लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो धीमे लहजे में सलाम करते हुए एक शिकायती नज़र रहमान शाह पर डालकर अंदर दाखिल हो गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर दुख की परछाइयाँ साफ नज़र आ रही थीं। सबा बेटी, इधर आओ। वक़ार चचा ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया।
خدا گواہ ہے میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، اور تم تو ویسے بھی مجھے بہت عزیز ہو۔ تم نے اس وقت میری عزت رکھی جب میری اپنی اولاد میرے سر پر خاک ڈال کر بھاگ گئی تھی۔ منور چچی اس کا ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں بولی تھی۔ صبا بیٹی، تم صرف میری بھتیجی نہیں بیٹی بھی ہو۔ بس ایک گزارش ہے کہ ہو سکے تو اپنی اس بہن روحی کو معاف کر دینا۔ وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اسامہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم چچا، چچی، ارے روحی بھی آئی ہیں۔ وہ فریش سا رہبان شاہ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ ہی چائے پلیز۔ اس نے ساکت بیٹھی صبا کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اسامہ بیٹے، بس پرسوں جب تم نے اپنے پاکستان آنے کا بتایا تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ تم سے ملوں گا، اور یہ جو دلوں میں دوریاں آ گئی انہیں ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ وقار چچا متانت سے بولے، دلوں میں دوریاں اگر ختم بھی ہو جائیں تو کیا سب واپس پہلے جیسا ہونا ممکن ہے؟ نہیں چچا، ایک بار رشتوں میں فاصلے آ جائیں تو وقت کی گرد بھی انہیں مٹا نہیں سکتی۔ اسامہ سنجیدگی سے بول رہا تھا جبکہ روحی کی پرسوچ نظریں اسامہ پر جمی ہوئی تھیں۔ ہماری محبت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ منور چچی تیز لہجے میں بولی۔ ارے میری ایسی مجال کہاں، میں تو بس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ خیر اسے چھوڑیں، کیسے آنا ہوا؟ اسامہ سنجیدہ ہوا۔ رات پہنچے تھے، ادھر پاس ہی ہوٹل میں رکے ہیں، صبح ہوتے ہی تم دونوں بھائی بہن سے ملنے چلے آئے۔ وقار چچا نے خوشدلی سے کہا۔ بھائی بھابھی آ جلدی کریں، دریا پر چلنا ہے، بورڈ بک ہے، دیر ہو رہی ہے۔ علینا مکمل تیاری کے ساتھ لیونگ روم میں بولتی ہوئے داخل ہوئے، سب کو خاص کر روحی کو دیکھ کر منہ بناتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اٹھ گئے تھے۔ رہبان بیٹا، روحی نادان ہے، تم اسے معاف کر دینا، اب آگے سے یہ تمہیں یا صبا کو بالکل بھی تنگ نہیں کرے گی۔ وہ رہبان شاہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولے۔ لیٹس گو روحی۔ منور چچی نے آرام سے صوفے سے ٹیک لگائے ریڈ شرٹ اور بلو جینس میں ملبوس ببل گم چباتی ہوئی روحی کو گھورا۔ ممی آپ لوگ جائیں ہوٹل، میں ادھر ہی رکوں گی، وہاں جا کر مجھے بور نہیں ہونا۔ وہ کھڑی ہوئی اور سیدھا رہبان شاہ کے سامنے آ کر رکی۔ کیا میں یہاں رک سکتی ہوں جیجو؟ اس نے آخری لفظ کسی کڑوے بادام کی طرح چبایا تھا، پھر پلٹ کر اسامہ کو دیکھا۔ ڈیئر کزن، تم ہی میری سفارش کر دو پلیز، مجھے ہوٹل میں جا کر اکیلے دیواروں کو دیکھتے ہوئے بور نہیں ہونا، بلکہ تمہارے ساتھ دریا کی سیر کو جانا ہے۔ وہ اٹھلا کر اپنی نیلی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسامہ سے سفارش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحی بیٹا، ان کی اپنی پرائیویسی ہے، آپ چلیں۔ وقار صاحب نے شرمندگی سے اسے ٹوکا۔ کوئی بات نہیں چچا، روحی کو ادھر رہنے دیں۔ صبا اپنے چچا کے چہرے پر چھائی شرمندگی محسوس کر کے بے ساختہ بول اٹھی، جس پر رہبان شاہ اور اسامہ دونوں نے ہی اسے شدید قسم کی گھوری سے نوازا تھا۔ وقار صاحب اور منور بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی روحی کو ادھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ روحی فریش ہونے علینا کے روم میں گئی تھی۔ آپی، میں نے سوچا تھا شادی کے بعد تم میں عقل آ گئی ہوگی، پر تم تو ویسی کی ویسی ہی ہو۔ اسامہ تعصب سے سہ ہلاتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ آپ کو مجھے روکنا چاہیے تھا، صبا نے پلٹ کر رہبان شاہ سے شکوہ کیا۔ صبا کی بات سن کر بس سر پیٹنے کی کسر ہی رہ گئی تھی۔ سکینہ بوا نے ناشتہ لگا دیا۔ وہ پانچوں رہبان شاہ، صبا، اسامہ، علینا اور روحی ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ صبا نے روحی کو روک تو لیا تھا، پر شاید دل کے نہا کونے میں یہ بات تھی کہ رہبان شاہ اسے دریا پر ان سب کے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ جب گھر پر ہی روک لیا تھا تو دریا پر لے جانے سے کیسے روکا جا سکتا تھا۔ ناشتے کے دوران علینا پتہ نہیں کیا کیا پلان بناتی رہی تھی، وہ بس غائب دماغی سے ہوں ہاں کر رہی تھی۔ سکینہ بھی آپ نے راستے کے لیے گاڑی میں سامان رکھوا دیا ہے؟ رہبان شاہ نے چائے ختم کر کے غائب دماغ بیٹھی صبا پر نظر ڈال کر برتن سمیٹتی ہوئی سکینہ بوا کو مخاطب کیا۔ جی بیٹا، شرافت کے ہاتھوں سب رکھوا دیا تھا، بس اب وہ باہر انتظار کر رہا ہے، انہوں نے اطلاع دی۔ بھائی، جیپ میں تو ڈرائیور انکل کو چھوڑ کر صرف 4 لوگ ہی آ سکتے ہیں، اب آپ یہ زبردستی کی مہمان کو کدھر فٹ کریں گے؟ علینا نے روحی کو گھورتے ہوئے رہبان کو مخاطب کیا۔ اپنی بھابھی سے پوچھو، وہی مینیج کریں گی۔ رہبان شاہ نے سنجیدگی سے جواب دے کر نیپکن سے منہ صاف کیا اور کھڑا ہو گیا۔ آدھے گھنٹے میں مجھے سب تیار ملیں باہر، وہ حکمی انداز میں بولتے ہوئے ریڈی ہونے پر چلا گیا۔ میں تو ریڈی ہوں۔ علینا نے فخر سے خود کو دیکھا، بلو جینس پر ہائی نیک پہنے، شولڈر کٹ بالوں کی پونی بنائے، گلے میں صبا کی پیروی کرتے ہوئے اسٹالر پہنے وہ صبح اٹھتے ہی تیار ہو گئی تھی۔ لٹل ڈال، تمہاری کیا بات ہے؟ اسامہ نے اسے سراہا پہ صبا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپی، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، آپ بھی جائیں، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ اسامہ کھڑا ہوا۔ اسامہ سنو، گرم جیکٹ ضرور رکھنا، تمہیں ہمیشہ ٹھنڈ سے نزلہ ہو جاتا ہے۔ صبا کے لہجے میں ماؤں والی فکر تھی، یہ بہنیں بھی خدا کی بڑی نعمت ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات کی فکر لگی رہتی ہے۔ اسامہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ روحی اطمینان سے اپنے پرس سے نیل پالش نکال کر اپنے ہاتھوں کو سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ صبا کو اس نے تنفر سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ صبا،
تم نے میرا قرار لوٹا ہے۔ میں صرف کچھ ماہ کے لیے گئی تھی، شادی نہیں توڑی تھی، بس بریک لیا تھا، اور تم میری جگہ پر قابض ہو گئی۔ اب تمہارا قرار، تمہارا سکون میں سب برباد کر دوں گے۔ وہ نفرت سے سوچ رہی تھی۔ صبا تیزی سے اوپر آئی تو سامنے ہی جینس پر ہاف سلیوز آسمانی رنگ کی شرٹ پہنے رہبان شاہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے سوٹ بوٹ ٹائپ سے ہٹ کر نارمل ڈریسنگ میں دیکھ رہی تھی۔ صرف 20 منٹ ہیں آپ کے پاس مسز رحبان، جلدی کریں، مجھے لیٹ ہونا پسند نہیں ہے۔ رحبان شاہ نے اس کی محویت توڑی۔ صبا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے بیگ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ رحبان شاہ نے اسے روکا اور اپنے بیگ سے ایک تھیلا نکالا جس پر رالف لورین لکھا ہوا تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ ڈریس میں نے آپ کے لیے لیا تھا، اسے پہن لیں، ہم بوٹنگ پر جا رہے ہیں، قمیص شلوار کمفرٹیبل نہیں رہے گا۔ صبا نے اس کے ہاتھ سے تھیلا لے کر کھولا۔ فون کلر کی ڈریس پینٹ کے ساتھ ڈارک براؤن کلر کی ٹرٹل نیک فل سلیو شرٹ اور فون کلر کا ہی لمبا گھٹنوں تک آدھا کوٹ۔ صبا کپڑوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ رحبان شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسے لباس نہیں پہنتی ہیں، لیکن شاپنگ مال میں یہ فون کلر کا لباس ڈسپلے پر دیکھ کر مجھے آپ کا ہی خیال آیا تھا۔ وہ شرٹ صبا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے کندھے سے لگا کر دیکھنے لگا۔ تمہاری سنہری رنگت پر یہ فون کلر بہت سوٹ کرے گا، بے فکر رہو، اس لباس میں کوئی بے پردگی نہیں ہوگی۔ وہ صبا کی جھجک بھانپ کیا تھا۔ صبا کا چہرہ اس کی بات سن کر بلش کرنے لگا۔ تم لڑکیاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہو، ذرا سی بات پر بلش کر کے دل چراتی ہو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جنہیں شرمیلی، باحیا، شریک حیات نصیب ہوتی ہے۔ رحبان اسے سراہ رہا تھا۔ صبا نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لی اور بیگ اٹھا کر ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ لباس بدل کر وہ باہر نکلی تو علینا کمرے میں موجود تھی۔ بھابھی، اس نے صبا کے لمبے بالوں کو دیکھتے ہوئے لاڈ سے پکارا۔ صبا بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا میں آج آپ کے بال بناؤں؟ وہ اتنے پیار سے پوچھ رہی تھی کہ صبا انکار نہیں کر سکی، اور علینا بی بی اچھلتی ہوئی اس کے پاس آ کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا حکم دے کر اپنے کام میں لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ صبا کے بالوں کی 2 چٹیاں بنا چکی تھی۔ آپ یہ جولری بھی پہنیں، آپ پر بہت سوٹ کرے گی۔ صبا کو غور سے دیکھتے ہوئے علینا نے اپنے کانوں سے گول لمبی بالیاں اتار کر صبا کو زبردستی پہنائی۔ 2 چٹیاں آگے ڈالے، صبا کانوں میں بڑی بڑی گول بالیاں پہنے۔ صبا کو اپنے اسکول کا وقت یاد آ گیا تھا۔ رحبان شاہ ڈرائیو کر رہا تھا، اسامہ اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے روحی اور صبا کے بیچ بڑے آرام سے کانوں میں ہیڈ فون لگائے علینا بیٹھی ہوئی تھی۔ روحی کے لیے جگہ بنانے کی وجہ سے رحبان شاہ نے ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی۔ بھوربند کی اونچی نیچی سڑکوں سے گزر کر کافی آگے جا کر تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ نیلم وادی پہنچ گئے تھے۔ وادی نیلم کا شمار آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے، جہاں دریا، صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں ہیں، جن کے تیز دھار دودھیا پانی سڑک کے اوپر سے بہے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے سر پٹکتے آخر دریائے نیلم کے مٹیالے پانیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جا بجا ٹھنڈے میٹھے چشموں، جھاگ اڑاتے تھے شوریدہ پانیوں اور بلندی سے گرتی آبشاروں کو صبا بہت محویت سے تک دیکھتی ہوئی آئی تھی۔ دریائے نیلم پہنچ چکے تھے۔ اسامہ نے ڈگی سے کولر نکال لیا تھا اور علینا نے کھانے پینے کا بیگ پکڑ لیا تھا۔ یہ جگہ بہت بہت خوبصورت ہے۔ صبا نے چاروں اطراف نگاہیں دوڑائیں۔ آپ سب احتیاط سے قدم اٹھائیں، راستے بہت چکنے ہیں، ہمیں آگے کھڑی کشتی تک جانا ہے۔ رحبان نے دور کھڑی موٹر بوٹ نما جدید کشتی کی طرف اشارہ کیا جسے اس نے ہی دریا کی سیر کے لیے اسپیشل ارینج کرایا تھا۔ رحبان شاہ نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے علینا کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے صبا کو تھام لیا۔ او کم آن بھائی، میں ایک کھلاڑی ہوں، مینج کر لوں گی۔ علینا نے منہ بسوڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو رحبان شاہ نے اسے ہدایت دیتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ صبا کو ساتھ لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ یو آر لکنگ ویری کیوٹ۔ رحبان شاہ نے صبا کو بغور دیکھا۔ اسامہ؟ روحی نے آگے جاتے اسامہ کو زور سے آواز دی، جس پر صبا نے مڑ کر دیکھا۔ اسامہ پلیز میرا ہاتھ پکڑ لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رحبان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ رکیں، میں علینا کو بلاتا ہوں، وہ آپ کی مدد کر دے گی۔ اسامہ لاپرواہی سے بولا۔ علینا؟ اس نے آگے چلتی علینا کو متوجہ کیا۔ میرے کزن تم ہو، وہ نہیں۔ مدد نہیں کرنا چاہتے تو مردوں کی طرح صاف انکار کرو۔ روحی نے اسامہ کے نزدیک ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر ٹھنڈے سرد لہجے میں کہا۔ ایک نئی مصیبت، آج کے دن کا آغاز اس وچ کی شکل دیکھ کر اچھا نہیں ہوا۔ علینا اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جبکہ اسامہ نے خاموشی سے روحی کا ہاتھ پکڑا اور آگے چلنے لگا۔ بڑے خوش قسمت ہو تم اسامہ ڈیئر، میرا ہاتھ ہر کوئی نہیں تھام سکتا، روحی اٹھلا کر بولی، اور وہ اس کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔ اس کے شانوں سے تھوڑا نیچے آتے شہد رنگ بال ہوا کے زور پر اسامہ کے کندھوں کو چھو رہے تھے۔
रहमान शाह की वाइफ और सामा की बहन होने के नाते सबा पर इस वक्त बड़ा कड़ा वक्त था। वो ना तो रूही को रहमान शाह के साथ देख सकती थी और ना ही उसामा के साथ। सबा, वो बच्चा नहीं है, फिक्र मत करो। हमेशा की तरह रहमान उसकी कशमकश भांप चुका था। उसकी बात के जवाब में सबा ने उसे देखा जो सन ग्लासेस आंखों पर लगाए फ्रेश नजर आ रहा था। जब इंसान का दिल खुश ना होना तो उसे कब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप ये देखें कि मैं और अलीना किस खुलूस से चाहत से आपको यहाँ घुमाने लाए हैं। मेरा नहीं तो अलीना का ही ख्याल कर लें, रहमान ने उसे समझाया। कुछ लोग कितने खुश नसीब होते हैं ना कि किसी भी महरूमी का उनकी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं होता। जो चाहते हैं उसे पा लेते हैं और कुछ पर सिर्फ ख़ज़ां का मौसम छाया रहता है। वो नम लहजे में रूही को देखते हुए बोली, अगर ये बात है तो मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो चाहा वो पा लिया। रहमान शाह ने गहरी नज़र से सबा को देखा जिसकी सुनहरी रंगत में धूप की तमाज़ा से सुर्खियाँ घुल गई थीं। जज्बात के हाथों मगलूब होकर रहमान शाह ने सबा के शानों पर हाथ फैलाकर उसे अपने हिसार में लिया। जी तो जनाब, अब तक के सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।